شکر گزاری کا کوئی بھی پروگرام ہو، جب تک شکر یہوہ ادائی کرو کا زبور گایا نہ جائے، عبادات سجتی نہیں ہے۔ اس سے میری قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ مزامیر کی کتاب میں صرف 136 ہی شکر گزاری کا زبور ہے، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مزامیر کی کتاب میں اور بھی بے شمار ایسے زبور ہیں، مزامیر ہیں جن کو علماء شکر گزاری کے مزامیر کی فہرست کے اندر شامل کرتے ہیں۔ مثلا زبور 18، زبور 30، زبور 34، 92 اور اسی طرح سے 116واں زبور اور 118 خصوصی طور پر یہ وہ مزامیر ہیں جن کو علماء شکر گزاری کے مزامیر کی فہرست کے اندر شامل کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس زبور کو غور سے پڑھیں تو اس زبور کا جو لب و لہجہ ہے وہ ستائشی بھی ہے، اور اس کا لب و لہجہ جو ہے وہ شکر گزاری کا بھی ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء جو ہیں وہ اسے ستائش یا عظیم ستائشی یا تمجیدی مزامیر کی فہرست کے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی اردو بائبلوں میں اس زبور کو غور کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جہاں یہ مزمور جو ہے وہ ستائشی مزمور معلوم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ شکر گزاری کا مزمور بھی جو ہے وہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمیں ستائش اور شکر گزاری کے بنیادی فرق کو سمجھنا ہے۔ ستائش جو ہے وہ خدا کی صفات یا خدا تعالیٰ کی کے اوصاف کے لیے کی جاتی ہے، یعنی وہ خوبیاں، وہ خواص جو خدا تعالیٰ کی ذات کے اندر پائے جاتے ہیں، جب ہم ان کے بارے میں غور کرتے ہیں اور ہمارے جذبات شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں تو اسے ہم ستائش کہتے ہیں۔ لیکن شکر گزاری کا تعلق جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے کاموں کے ساتھ ہوتا ہے جو خدا اپنے لوگوں کے لیے انجام دیتا ہے۔ اب سمجھیں اس بات کو کہ ستائش میں ہم خدا تعالیٰ کے اوصاف، خدا تعالیٰ کی خوبیاں یا اوصاف جو خدا کی ذات کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کو ستائش کہا جاتا ہے جب ہم اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اور شکر گزاری میں ہم جو کام خدا ہماری زندگیوں کے لیے انجام دیتا ہے، جب ہم اس کے لیے خدا ان کے حضور آتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، تو اسے شکر گزاری کہا جاتا ہے۔ اس زبور کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس زبور کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں، یعنی خدا کی شفقت ابدی ہے، 26 مرتبہ انہی الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس زبور کی 26 ہی آیات ہیں اور 26 ہی مرتبہ یہ الفاظ اس زبور کے اندر استعمال ہوئے ہیں کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ بطور ایماندار ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ لفظ شفقت جو ہے یہ عہد عتیق کے اندر تقریباً 247 مرتبہ استعمال ہوا۔ واضح ہے کہ اگرچہ بائبل مقدس میں یہ لفظ جو ہے وہ انسانی شفقت اور الہی دونوں طرح کی شفقت کے لیے استعمال ہوا ہے، تاہم بائبل مقدس میں الہی یعنی خدا کی شفقت کا جو پہلو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور زیر نظر زبور میں بھی الہی یعنی خدا کی شفقت پر کافی زور دیا گیا ہے۔
آخر یہ خداوند کی شفقت کیا چیز ہے جس کا زبور نویس اس زبور کے اندر تقریباً 26 دفعہ ذکر کرتا ہے؟ اگرچہ اس زبور میں خداوند کے شفقت کے لیے عبرانی لفظ حاسدو استعمال ہوا ہے، تاہم خداوند کی شفقت کے لیے مستعمل مروجہ عبرانی اصطلاح جو ہے وہ حاسد یا خاسد ہے، جس سے مراد خدا تعالیٰ کا وہ کرم، رحم، ترس اور فضل ہے جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ لیکن علماء کے نزدیک خدا کی شفقت وہ محبت اور وہ الفت نہیں ہے جو خدا تعالیٰ تمام دنیا کے لیے رکھتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ خاص محبت، الفت، ترس اور رحم ہے جو خدا تعالیٰ صرف و صرف اپنے ساتھ خاص یا عہد کے رشتہ میں بندے لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے۔ اور اسے بائبل مقدس کے جو عالمین ہیں وہ خداوند کی شفقت کو کووننٹ لو کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اپنی زندگیوں میں خدا کی شفقت، اس کی مہربانی، اس کی کرم نوازی، اس کے ترس اور فضل کا تجربہ کیا؟ اگر نہیں تو آج کی صبح ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم زبور 136 سے خداوند کی شفقت پر غور کریں۔ زبور 136 کی جو تقسیم ہے یا جو کنسٹرکشن ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ زبور 136 کی جو پہلی 3 آیات ہیں وہ خداوند کی شکر گزاری کی بلاہٹ پر مبنی ہے۔ پھر سے سنیے، زبور 136 کی جو پہلی 3 آیات ہیں اس میں زبور نویس لوگوں کو خداوند کی شکر گزاری کرنے کی بلاہٹ یا دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ دوسری آیت میں پھر کہتا ہے الہ کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، مالکوں کے مالک کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ میرے عزیزو، پہلی، دوسری اور تیسری آیات کے اندر جب خداوند کا بندہ زبور نویس یہ بات کہتا ہے خداوند کا شکر کرو، خداوند کا شکر کرو، خداوند کا شکر کرو، تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ زبور نویس کے یہ الفاظ اس کے اپنے نہیں ہیں، بلکہ خدا کے پاک اس کے الہام سے لکھوائے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ بات زبور نویس نہیں کہہ رہا خداوند کا شکر کرو، بلکہ خدا خود اپنے پاک کے وسیلے سے زبور نویس کے ذریعے سے برتا تحریر میں لاتا ہے کہ ہم نے خداوند کا شکر کرنا ہے، اور خداوند کا شکر کرنا اختیاری بات نہیں ہے بلکہ لازمی فعل ہے جس کی طرف زبور نویس ہماری توجہ لگاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی کا دل چاہے تو وہ خداوند کی شکر گزاری کرے، بلکہ وہ لوگوں کو، بنی اسرائیل قوم کو حکم دیتا ہوا نظر آتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے، ان کو بلاہٹ دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم نے خداوند کا شکر کرنا ہے۔ پہلے حصے میں زبور نویس خداوند کی شکر گزاری کرنے کی بات کرتا ہے، جیسا کہ پہلی، دوسری اور تیسری آیات کے پہلے حصوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم نے خداوند کا شکر کرنا ہے۔ لیکن جب ہم ان آیات کے خاص طور پر پہلی آیت کے دوسرے حصے پر غور کرتے ہیں تو خداوند کا بندہ زبور نویس ہمیں اس بات کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم نے شکر گزاری کرنی ہے، اور کیوں کرنی ہے اس کے لیے وہ 2 بنیادی وجوہات جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے خداوند کی شکر گزاری کیوں کرنی ہے۔ پہلی وجہ جو بیان کرتا ہے کہ ہم نے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند بھلا ہے، خداوند بھلا ہے۔ یہ ہے وہ پہلی بنیادی وجہ جو زبور نویس بیان کرتا ہے کہ ہم نے کیوں خداوند کا شکر کرنا ہے۔
کیوں ہم نے خداوند کی ستائش کرنی ہے؟ کیوں ہم نے خداوند کی بزرگی اور بڑائی بیان کرنی ہے؟ اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خداوند بھلا ہے۔ میرے دوستو، جس طرح میں نے بیان کیا کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ خداوند بھلا ہے۔ خداوند کے بھلا ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اچھا ہے، وہ نیک ہے، اس کی ذات پاک میں ذرا بھر بھی بدی یا برائی نہیں ہے، اس کے تمام تر کام بھلائی ہی کے ہوتے ہیں، جیسا کہ زبور 119 اس کے 68ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تو بھلا ہے اور تو بھلائی کرتا ہے۔ جارج ملر ایک بہت مشہور خداوند کا خادم ہوا، وہ انگلستان کا رہنے والا تھا۔ اس کی بیوی کی وفات ہو گئی، اور جب اس کی بیوی کی وفات ہوئی، ابھی اس کی بیٹی جو اکلوتی بیٹی تھی اس کی عمر بہت ہی کم تھی۔ جارج ملر اپنی بیوی کے جنازے پر خود کھڑا ہوا اور خدا کا کلام سنانے لگا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے بائبل مقدس کی کس آیت پر خدا کا کلام سنایا؟ میرے عزیزو، زبور 119 اس کی 68ویں آیت پر خدا کا کلام سنایا، جس میں لکھا ہے تو بھلا ہے اور تو بھلائی کرتا ہے۔ یعنی اس کا جو مضمون تھا اپنی بیوی کے جنازے پر پیغام کے لیے، وہ یہ تھا کہ خداوند بھلا ہے اور بھلائی ہی کرتا ہے۔ ایک کم عمر بچی کی ماں کی وفات، جسے ابھی ماں کے پیار، جسے ماں کی پرورش کی از حد ضرورت تھی، اس کی ماں کا انتقال اور اس کے شوہر جارج ملر کا یہ رد عمل کہ خدا بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے، یہ بات انسانی عقل سے ماورا معلوم ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا بندہ جارج ملر اس بات کو بخوبی سمجھتا تھا کہ خدا کے تمام تر کام بھلائی ہی کے ہوتے ہیں، خواہ اس کے ان کاموں میں اس کی اپنی بیوی کی موت شامل کیوں نہ ہو۔ بہت دفعہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں سب کچھ ٹھیک چلتا رہے، ہمارے بچے اچھی ایجوکیشن حاصل کرتے رہے، ہمارے گھر میں کوئی بیماری نہ ہو، سب کے پاس نوکری ہو، صحت مندی ہو، کسی قسم کی ناچاکی نہ ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اس لیے خدا بھلا ہے، خدا اچھا ہے۔ لیکن جب ہمارے گھروں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو بہت دفعہ ہمارا رد عمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم خدا کو بھلا ماننے کی بجائے اس کی ذات کے بارے میں کچھ اور طرح کا تصور جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں قائم کر لیتے ہیں۔ یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ زبور 136 کی پہلی ہی آیت میں لکھا ہوا ہے خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند اپنے تمام تر کاموں میں بھلا ہے، خواہ ہمیں ناخوشگوار حالات کا ہی سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، خدا اپنے تمام تر کاموں میں بھلا ہی ہے اور وہ بھلائی ہی کے کام سر انجام دیتا ہے۔ میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر بلی گراہم خداوند کے ایک عظیم خادم ہوئے جن کا تعلق امریکہ سے تھا۔ ان کی ایک کتاب ہے ہوپ فار دا ٹربلڈ ہارٹ، دکھی دلوں کے لیے امید، ان کی ایک کتاب ہے جو کہ میرے پاس ہے۔ اس کے اندر وہ ایک کہانی کا ذکر کرتے ہیں جس کا عنوان وہ دیتے ہیں سیوڈ بائی ڈیزاسٹر۔ ایک تباہی کے ذریعے سے ایک شخص کے بچ جانے کی بابت ڈاکٹر بلی گراہم اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص جو تھا وہ بحری جہاز پر سفر کر رہا تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جہاز طوفان اور لہروں کی وجہ سے سمندر میں ڈوب گیا۔ خوش قسمتی سے ایک شخص جو اس جہاز کا مسافر تھا وہ بچ گیا، وہ تیرتا ہوا
ایک بے آباد اور ویران جزیرے پر پہنچ گیا، اور جب وہ بے آباد اور ویران جزیرے پر پہنچ گیا، وہاں پر زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، یعنی کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی اس کے لیے وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی لوگ تھے۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور بہت دنوں تک وہ پریشانی میں کبھی جزیرے پر ادھر بھاگتا، کبھی ادھر بھاگتا، حتیٰ کہ اسے اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے اور کوئی چیز پکانے کے لیے اس کے پاس آگ بھی نہیں تھی۔ بلاخر اس نے اپنے ذہن کا استعمال کرتے ہوئے، ڈاکٹر بلی گرام کہتے ہیں کہ اس نے آگ جلانے کا بندوبست کر لیا، اور اس نے ایک لکڑیوں کے ذریعے سے یا گھاس پھوس کے ذریعے سے ایک چھپرا وہاں پر بنا لیا، جس کے نیچے وہ دوپہر کے وقت آرام کر سکتا تھا یا رات کے وقت اس کے اندر جا کر سو سکتا تھا۔ میرے عزیزو، بہت دنوں تک وہ سہلے سمندر پر کھڑے ہو کر آنے جانے والے جہازوں کو دیکھتا کہ کسی جہاز کا ادھر سے گزر ہو اور لوگ اس کو دیکھیں، اور وہ کسی جہاز میں سوار ہو کر شہر کی طرف گامزن ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ خداوند کے حضور دعا کرتا رہا، وہ خدا سے پیار کرنے والا شخص تھا، وہ خداوند کو مدد کے لیے پکارتا رہا، لیکن میرے عزیزو کوئی جہاز وہاں سے نہ گزرا اور کوئی شخص اس کے قریب نہ آیا تاکہ اسے جہاز میں بٹھا کر لے جائے۔ میرے عزیزو، ڈاکٹر بلی گرام لکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ جزیرے پر گھوم رہا تھا، اور ایسا ہوا کہ جب وہ جزیرے کی دوسری طرف کھانے پینے کے لیے کچھ چیزوں کی تلاش کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس جزیرے پر آگ لگی ہوئی ہے، اور جب اس نے آگ کے دھوئیں کے اٹھنے کو دیکھا، اس کی نظر اس آگ پر پڑی تو اس کی جھونپڑی جو تھی، جو لکڑیوں کے ذریعے سے، گھاس پھوس کے ذریعے سے بنی تھی، وہ اس آگ کے ذریعے سے جو اس نے خود ہی جلائی تھی وہ بھسم ہو گئی تھی۔ وہ خدا پر کڑنے لگا، وہ خدا پر شکوہ کرنے لگا، وہ خدا کی ذات پر گلہ کرنے لگا کہ تو اچھا نہیں ہے، تو نے اچھا نہیں کیا، پہلے تو نے مجھے ایک طوفان کے ذریعے سے برباد ہونے دیا، پھر تو نے ایک جزیرے پر مجھے ڈال دیا، اب جب میں نے اس جزیرے پر سکون سے زندگی گزارنے کا کے لیے یہ جھونپڑی بنائی، یہ آگ جلائی تاکہ میں اس پر کچھ پکا سکوں، تو نے اس جھونپڑی کو بھی قائم نہ رہنے دیا اور تو نے اس کو برباد کر دیا۔ لیکن میرے عزیزو، اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ خدا اس حادثے کے ذریعے سے کس طرح سے اس کے لیے بھلائی کا سامان مہیا کرے گا۔ میرے عزیزو، جب اس کی جھونپڑی کا دھواں آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا، کسی دوسری سمت میں جاتے ہوئے جہاز کے لوگوں نے اس دھوئیں کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اس جزیرے پر کوئی شخص مدد کا متلاشی ہے۔ میرے عزیزو، اس جہاز کے لوگوں نے، کیپٹن نے، پائلٹ نے اپنے جہاز کا رخ اس جزیرے کی طرف کر لیا، اور وہ اس جزیرے پر بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے ایک شخص کو وہاں پر پایا جو کہ مدد کا متلاشی تھا، اور یوں وہ اس شخص کو بٹھا کر اپنے ساتھ شہر لے گئے۔ وہ شخص جو پہلے خدا کی ذات پر گلہ کر رہا تھا، خدا کی ذات پر شکوہ کر رہا تھا کہ خداوند نے میرے ساتھ بھلائی نہیں کی ہے، جو ہی وہ دھواں اٹھا اور اس جہاز کے لوگوں نے اس دھوئیں کو دیکھا اور اس کی مدد کرنے کے لیے آئے اور اس کو لے گئے، اس کا تصور خدا کی ذات کے لیے بدل گیا۔ وہ اس بات کا اقرار کرنے پر مائل ہو گیا کہ واقعہ ہی خداوند بھلا ہے، اور وہ بہت دفعہ دکھوں کے ذریعے سے بھی ہمارے لیے بھلائی کا سامان پیدا کرتا ہے۔
पौलुस रसूल भी रोमियों के खत के अंदर खुदा की भलाई का तज़किरा करते हुए कहता है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से प्यार करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। बाग अदन में जिंदगी के दरख्त के गिर्द शोला जल तलवार का पहरा ही क्यों ना हो, यूसुफ के भाइयों का पहले उसे कुएं में फेंकना और फिर इस्माइली या मिस्री काफिले के हाथ बेचना और फिर झूठे इल्जाम की पदाश में कैद में डाला जाना, ये सब कुछ उसके लिए और उसके खानदान के लिए मुस्तकबिल में भलाई का बायस बना। और बाद में यूसुफ क्या कहता है अपने भाइयों से, तुमने मुझसे बदी करने का इरादा किया, लेकिन खुदा ने उसे नेकी यानी भलाई का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। जैसे चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। हत्ता के अल-मसीह का यहूदा अस्करियोती के हाथ बेचा जाना ही क्यों ना हो, वो भी मेरी और आपकी भलाई का ही बायस बना। सो हमें खुदावंद का शुक्र करना है, खास तौर पर इस बात के लिए कि खुदावंद भला है और वो सारे काम हमारी भलाई ही के लिए अंजाम देता है। दूसरी वजह जो ज़बूर 20 ज़बूर के अंदर बयान करता है कि हमने खुदावंद का शुक्र करना है, वो ये है इसलिए कि खुदावंद की शफ़क़त अबदी है। पहली वजह क्या थी? क्योंकि खुदावंद भला है इसलिए हमने खुदावंद का शुक्र करना है। और दूसरी वजह यह है कि हमने खुदावंद का शुक्र करना है क्योंकि उसकी शफ़क़त अबदी है। इससे मुराद ये है कि उसका प्यार, उसकी उल्फत, करम नवाजी, उसकी इनायत, मेहरबानी, रहमत सदा बनी रहती है। याद रखिए, इंसानी शफ़क़त हमेशा वक्ती और महदूद होती है, लेकिन खुदा की शफ़क़त हमेशा लामहदूद और दायमी होती है, ये कभी खत्म नहीं होती। इसलिए कलाम में लिखा है, खुदावंद कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। यसाया 54वें बाब की तस्वीर में लिखा है, खुदावंद तुझ पर रहम करने वाला यूं फरमाता है, पहाड़ तो जाते रहें और टीले टल जाएं, लेकिन मेरी शफ़क़त तुझसे कभी जाती ना रहेगी और मेरा सुलह का अहद ना टलेगा। आज मैं और आप को हमें इस बात को सीखना है कि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। याद रखें, बनी इस्राएल कौम के नज़दीक खुदावंद का भला होना और खुदावंद की शफ़क़त का अबदी होना, ये सबसे इंतहाई मुक़द्दस हकीकतें थी जिनका वो अक्सर अपनी जुबान से इकरार किया करते थे। चार्ल्स स्पर्जन खास तौर पर खुदावंद का खादम हुआ, वो कहता है कि 136 ज़बूर के इन अल्फाज की बनी इस्राएल कौम के लिए इस कदर अहमियत थी कि बाइबल मुक़द्दस में हम दो और खास मौक़ों पर बनी इस्राएल कौम के लोगों को इसी ज़बूर का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। खास तौर पर जब आप दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब उसकी 3री, 6ठी और इसी तरह से 5वें बाब की 13वीं आयत को पढ़ते हैं, तो जब हैकल मखसूस की गई सुलेमान बादशाह के ज़माने में, तो कलाम क्या कहता है कि जब खुदा का मस्कन खुदा के अबर से, खुदा के जलाल से भर गया, तो काहिन वहां पर खड़े ना रह सके। कलाम में लिखा, काहिनों ने वहीं पर खुदावंद का शुक्र किया और उन्होंने गाया, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। यानी उन्होंने इस ज़बूर को गाते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी की जब हैकल की मखसूसियत के काम को अंजाम दिया गया। यही नहीं बल्कि चार्ल्स स्पर्जन कहता है कि यहोशप्पत बादशाह के ज़माने में, जो कि एक बनी इस्राएल कौम का बादशाह था, जब अमोनियों ने, मुआबियों ने मेरे दिलों बनी इस्राएल कौम से लड़ने की ठान ली, तो उसने एक क्वाइन को तैयार करवाया काहिनों की सरबराही में, जो कि एक ज़बूर को गाए। तो वो कोई और ज़बूर नहीं गा रहे थे, बल्कि फतह के लिए 136 ज़बूर के इन्हीं अल्फाज को गा रहे थे और उन्होंने गुनगुनाया कि खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब उसकी 21वीं आयत में यहोशप्पत के इस वाक़े का जिक्र मिलता है, जबकि एक और खुदा का खादम कहता है,
نہ صرف یہ زبور ہیکل کی مخصوصیت کے موقع پر گایا گیا، نہ صرف یہ یہوذفر بادشاہ جب امونیوں سے موابیوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہونا تھا اس نے یہ زبور گایا، بلکہ خدا کا ایک خادم کہتا ہے جب عزرا بادشاہ کے زمانے میں بنی اسرائیل قوم واپس آئی، اسیری سے ہیکل کی دوبارہ بنیادیں ڈالی گئی، اس وقت بھی میرے عزیزو بنی اسرائیل قوم کے واپس آنے والے لوگوں نے ہیکل کی بنیادیں ڈالتے ہوئے 136 زبور کے انہی الفاظ کو گا کر خدا کی ستائش کی کہ وہ بھلا ہے اور اس کی رحمت ہمیشہ اسرائیل پر ہے۔ عزرا 3 باب اس کی 11ویں آیت میں ان باتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے نزدیک خدا کا بھلا ہونا اور اس کی شفقت کا ابدی ہونا انتہائی خوبصورت حقیقت تھی جس کو وہ کبھی فراموش نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے اس زبور سے پہلی چیز جو ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خداوند کا شکر کرنا ہے اس بات کے لیے کیونکہ وہ خداوند بھلا ہے، جیسے بھی وہ کام جس طرح سے بھی ہماری زندگی میں انجام دیتا ہے وہ سب بھلائی کے کام ہیں، اور اس لیے بھی خداوند کا شکر کرنا ہے کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ دوسری بات جو ہم سیکھ سکتے ہیں 4 آیت سے 9 آیت تک زبور نویس جو ہے وہ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے تخلیق کے کائنات کے کاموں کے لیے۔ پہلی 3 آیات میں شکر گزاری کی بھی بلاہٹ ہے، دعوت ہے، لیکن 4 آیت سے لے کر 9 آیت تک زبور نویس جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو یاد دلاتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے تخلیق کائنات کے کاموں کو انجام دیا، اس لیے تم نے خداوند کی کیا کرنی ہے؟ شکر گزاری کرنی ہے۔ اسی کا کلام میں لکھا ہے اسی کا جو اکیلا بڑے عجیب کام کرتا ہے اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے دلائی سے آسمان بنایا اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب کہ اس کی شفقت ابدی ہے، رات کو حکومت کرنے کے لیے مہتاب اور ستارے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ 4 آیت سے 9 آیات تک وہ تخلیق کائنات کے کاموں کے لیے جو خدا نے انجام دیے وہ کہتا ہے ہمیں اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ بڑا یہ بھید ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ تخلیق کائنات کا خدا کی شفقت کے ساتھ کیسے تعلق ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات میں جن چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے اس میں خداوند کی شفقت کا یہ پہلو ہے کہ وہ ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ درخت جو خداوند نے لگائے ہیں کیا ہم اس سے پھل نہیں کھاتے؟ سبزیاں جو اگتی ہیں کیا ہم وہ نہیں کھاتے؟ سورج کی روشنی جو ہے وہ کیا ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی؟ چاند اور اسی طرح سے ستاروں کی روشنی جو ہے وہ کیا ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی؟ زبور نویس کہتا ہے 4 آیت سے لے کر 9 آیت تک ہمیں خدا کی تخلیق کے لیے جو کچھ اس نے مخلوقات اور چیزیں بنائی ہیں اس کے لیے خداوند کا شکر کرنا ہے کیونکہ اس میں میری اور آپ کی بھلائی کا پہلو ہے، اور اس نے یہ کام کس لیے کیا ہے تاکہ میں اور آپ اس خدا کی تخلیق کے کاموں سے کیا ہوں؟ مستفید ہوں۔ پھر 10 آیت سے لے کر 15 آیت تک زبور نویس جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کی معجزانہ رہائی کے لیے خداوند کا شکر کرتا ہے۔ 10 آیت سے لے کر 15 آیت تک وہ بنی اسرائیل قوم کی رہائی کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے بنی اسرائیل کو تو بچا لیا لیکن مصری پلاٹوں کو ہلاک کیا، کس طرح سے خدا نے بحر کلثم کو 2 حصوں میں بانٹا، اور کس طرح سے خدا نے فرعون اور اس کی فوجوں کو اسی پانی کے اندر ہلاک کیا۔ تخلیق کائنات کا کام ہو یا بنی اسرائیل قوم کی ملک مصر سے رہائی ہو، یہ بھی شکر گزاری کا ایک پہلو ہے، یہ بھی خداوند کی شفقت کا اظہار ہے جس کے لیے خداوند کا بندہ زبور نویس کہتا ہے بنی اسرائیل قوم کو کہ نہ صرف ہم نے تخلیق کائنات کے لیے خداوند کا شکر کرنا ہے بلکہ وہ رہائی، وہ مخلصی کہ جس سے جو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو عطا کی
اس کے لیے بھی خداوند کا شکر ادا کرنا ہے۔ کس طرح بنی اسرائیل قوم وہاں بادشاہ کے ظلم و تشدد کا سامنا کر رہی تھی، کس طرح وہ غلاموں کی حیثیت سے بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اینٹیں ڈالا کرتے تھے اور انہیں بھوسا بھی خود اینٹیں پکانے کے لیے تلاش کرنا پڑتا تھا، اور جب ان پر ظلم بہت بڑھ گیا، خداوند نے میرے عزیزو ان کے لیے رہائی کا بندوبست کیا۔ پھر 16ویں آیت میں خاص طور پر زبور نویس جو ہے وہ بیابان میں جو خدا کی راہبری ہے، خدا کی جو رہنمائی ہے، یا خداوند کا جو سارا انتظام بیابان میں بنی اسرائیل قوم کے لیے کیا گیا، اس کے لیے خداوند کا بندہ شکر گزاری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ استثناء کی کتاب کے 8ویں باب میں ہمیں پڑھا تھا کہ خداوند خدا کس طرح ایسے بیابان میں ان کا رہبر ہوا جہاں بچھو اور جلانے والے سانپ تھے، جہاں کی زمین سوکھی اور ویران پڑی تھی، اور خداوند نے اسی بیابان میں چٹپٹ کی چٹان سے ان کے لیے کیا نکالا؟ پانی نکالا۔ کھانے کے لیے خداوند نے بیابان میں من برسایا۔ خداوند نے بیابان میں میرے عزیزو جب ان کا جی من سے کرانے لگا، خداوند نے ان کے لیے بٹیرے مہیا کیے۔ یہ ہے خداوند کی پروردگاری۔ وہ بیابانوں میں 40 سال تک ان کا رہبر اور رہنما ہوا، اور خداوند نے ان کی ساری ضروریات زندگی کو پورا کیا۔ پھر 17ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک، اور بالخصوص 24ویں آیت کے اندر جو فتح خدا نے بنی اسرائیل قوم کو غیر قوم بادشاہوں پر بخشی، اس کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بادشاہوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اموریوں کے بادشاہ سہون کو، بسط کے بادشاہ اوج کو، یعنی وہ تمام بادشاہ جو بنی اسرائیل قوم کے خلاف صف آرا تھے۔ میرے دلوں خدا کا بندہ زبور نویس کہتا ہے ہمیں شکر کرنا ہے کہ خدا نے اپنے قوی ہاتھ کے ذریعے سے ان طاقتور بادشاہوں کو جو خدا کی قوم کے خلاف برسر پیکار تھے، ان کو کس طرح سے ہلاک کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل قوم کو فتح بخشی۔ پھر میرے دلوں 21ویں اور 22ویں آیت کے اندر خدا نے جو بنی اسرائیل قوم کو ملک کنعان میں میراث عطا کی، وہ اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ بھی خداوند کی شفقت کی بدولت ہوا۔ کہتا ہے ہم نے خداوند کا شکر کرنا ہے اس کی ابدی شفقت کے لیے کہ نہ صرف خداوند نے ملک مصر سے بنی اسرائیل قوم کو نکالا، بیابان میں رہبر ہوا، بلکہ اس لیے بھی کہ جب ان کو ملک مصر سے نکال کر ملک کنعان میں لے کر آیا، خداوند نے بنی اسرائیل کے تمام قبیلوں کو میراث عطا کی۔ وہ کہتا ہے میراث کا عطا کیا جانا بھی خداوند کی ابدی شفقت کا فعل ہے۔ جو برکات خدا ہمیں دیتا ہے، جو مقدسی رہائی اور چھٹکارا ہمیں دیتا ہے، یہ تخلیق کائنات کیوں نہ ہو، یا وہ تمام تر ضروریات جو خدا ہماری پوری کرتا ہے، حادثات سے بچاتا ہے، ابلیس کے ہیلوں اور حربوں سے ہمیں چھڑاتا ہے، اور ہماری تمام تر ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس میں اگر کسی چیز کا کردار ہے وہ خدا کے بھلا ہونے کا اور خدا کی شفقت کا ہے۔ پھر 23ویں آیت میں وہ دوبارہ زبور نویس اس بات کی شکر گزاری کرتا ہے کہ خدا نے ہماری پستی میں ہمیں یاد کیا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارے مخالفوں سے خدا نے ہمیں چھڑایا، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور پھر 25ویں آیت میں کہتا ہے وہ سب بشر کو روزی دیتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ نہ صرف خدا نے تخلیق کائنات کے کام کو بنی اسرائیل قوم کے لیے انجام دیا ہے، نہ صرف خدا نے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے رہائی دے کر اپنی شفقت کا اظہار کیا، بادشاہوں کو مار کر اس نے اپنی شفقت کا اظہار کیا، بیابان میں خدا نے ان کی پروردگاری کر کے محافظت کر کے اپنی شفقت کا اظہار کیا، بلکہ خدا کا بندہ کہتا ہے خدا دنیا کے تمام لوگوں کو، تمام بشر کو روزی دیتا ہے، اور اگر اس کا روزی دینا بھی جو ہے وہ کہتا ہے یہ خدا کی شفقت کا اظہار ہے۔ اور پھر 26ویں آیت میں وہ دوبارہ کہتا ہے خداوند کا شکر کرو کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ آج جو خیال میں اس زبور سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خداوند نے ہمارے لیے بھی بہت سارے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یہ تو وہ تمام کام ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے بالخصوص کیے گئے، اور زبور نویس ان باتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے
खुदा ने मेरे और आपके लिए भी बड़े बड़े काम किए हैं, और सबसे बड़ा काम ये है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि उसने अपने इकलौते बेटे को मेरी और आपकी खातिर इस दुनिया में भेजा। क्योंकि कलाम में क्या, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बनी इसराइल कौम की मुहाफ़ज़त इस दुनिया में हुई और उनको दुनियावी मुल्क कनान मिला, लेकिन जब हम खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत को देखते, उसकी कफारा बख्श मौत पर ईमान लाते, तो हमें भी आसमानी मौदातुल का यकीन दिलाया जाता है। हम आसमानी मिरास के वारिस होते हैं। इसलिए आज जो ख्याल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, खुदा का बंदा कहता है खुदा का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। इस ज़बूर का आगाज़ भी इन्हीं आयात के साथ होता है और इस ज़बूर का इख्तिताम भी खुदा का शुक्र करने के हुक्म से, दावत से होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें हर तरह के हालात खुदावंद का शुक्र करना है, उसकी तारीफ करनी है, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। आज